آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی امت مجدد ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف یعنی تفسیر بیان و قرآن میں حضرت نے قرآن کی آیات سے تصوف سلوک کے مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ اس پر ایک عرصے سے گفتگو چل رہی ہے، مختلف آیات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تصوف سلوک کے علوم یہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ خدا ساختہ ہے۔ قرآن سنت کے اندر اس کی نصوص موجود ہیں، اسی سے اس کا استنباط کیا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ وظیفہ ہے وہ یزکیہم، تو آپ کی 4 بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ یزکیہم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تزکیے کی ذمہ داری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور علوم و معارف جو خود ساختہ ہوں، خدا ساختہ نہ ہوں، وحی کے نور سے نبی کے سینے پر نہ اتارے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یقیناً ہاں، لا علمی کے نتیجے میں آپ اگر اس تک نہیں پہنچ سکے تو ہو سکتا ہے نادانی میں آپ اعتراض کر بیٹھیں، لیکن حقیقت یہ کہ نصوص قطعیہ کے اندر جو ہے وہ مسائل سلوک موجود ہیں، جس کو آج کی دنیا میں اس کو مرتب اور مدون کر لیا گیا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں وہ مدون و مرتب نہ ہوئے ہوں، وہ خاص اصطلاحات کے ساتھ انسانوں کے سامنے نہ آئے ہوں، جیسے کہ ہر چیز ہی اس وقت ابتدائی شکل میں تھی، لیکن بعد میں ہر چیز مرتب اور مدون ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے تہذیب و تمدن نے ترقی کی ہے، باقی اور دیگر بہت سے سبجیکٹس اور مضامین آج منظم مرتب ہو گئے اور کتابوں میں جو ہے مدون ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ علوم و معارف، بھلے وہ تزکیہ کے علوم و معارف ہوں، تصوف کے ہوں، یا دیگر فقہ کے علوم و معارف ہوں، وہ بھی اسی طریقے سے آج کتابوں میں مدون و مرتب کر لیے گئے ہیں۔ تو حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تفسیر لکھتے ہوئے ان آیات کو جو ہے سامنے رکھا کہ جس سے یہ جو مسائل ثابت ہوتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 177 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ یہ آیت جو ہے 177، جس کے اندر یہ تفصیلی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا ذکر کیا، پھر عبادات کا ذکر کیا، پھر معاملات کا ذکر کیا، پھر معاشرت اخلاقیات، اور یہی زندگی کے جو ہے 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبوں میں جو ہے اس آیت نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے، اور جس نے 5 شعبوں کے اندر توازن کا اور اعتدال کا رویہ اختیار کیا تو ان کو بتا دیا کہ اولئک الذین صدقوا، سچے لوگ یہی ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے ہیں۔ کیونکہ سچائی اور تقوی کا معیار یہ بتلا دیا کہ وہ یہی ہے کہ تمام زندگی کے شعبوں کے اندر وہ عدل اور اعتدال کے ساتھ جب چلتے ہیں تو سچائی اور صداقت ان کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت بازی ہے۔ اب اس آیت سے حضرت امت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 مسئلے ثابت فرمائے، تو پہلے انہی کے الفاظ میں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں عنوان ابواب البر یعنی اصول بر، اور آگے لکھا قولہ تعالی ولیس البر ان تولوا الی آخرہ، اس میں دلیل ہے اس پر کہ صورت ماضی
بدون معنی کے معتبر نہیں، یہ فرمایا۔ دوسرا قولہ تعالی وآت المال علی حبہ الی آخرہ، اگر حبی میں ضمیر مال کی طرف مرجع ہو تو آیت دلیل ہے اس کی کہ حب مال مطلقاً مضر نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجی ہو تو یہ آیت دلیل ہے طریق عشاق پر کہ وہ صرف حق تعالیٰ ہی سے محبت رکھتے ہیں، یعنی خرچ بھی صرف اسی کی محبت سے کرتے ہیں، غیر اللہ سے محبت بذات نہیں کرتے اگرچہ وہ ثواب ہی ہو۔ یہ دو چیزیں آپ نے ثابت فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ صورت محض بغیر جو ہے وہ معنی کے معتبر نہیں، جو شروع میں بتایا کہ صرف جو ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو، قبلے تو منہ کر لو، اصل نیکی تو یہ کہ ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، زکوٰۃ دینا، ساری تفصیل قرآن نے بیان کی۔ اس سے حضرت یہ بتایا کہ صرف جو ہے وہ مشرق مغرب طرف یعنی قبلہ جو آپ کا ادھر سے ادھر ہو گیا، اسی کو آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا، وویلا کر دیا۔ اصل نیکی وہ نہیں، اصل نیکی یہ ہے کہ ایمانیات کے ساتھ اور عبادات کی حقیقت کے ساتھ جب آپ قبلے کی طرف منہ کریں تو قیمت اس کی لگتی ہے۔ نیرا قبلے کی طرف منہ کر کے آپ جو یہ سمجھے کہ ہم نے بڑی نیکی کر لی، نہیں، اندر ایمانیات اور عبادات اور ذوق عشق جب تک نہ ہو اس وقت تک آپ کی ظاہری تصویر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ مشائخ سلسلہ اپنے مریدین کے اندر جب تربیت اور اصلاح و ارشاد کا سلسلہ کرتے ہیں تو حقیقت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ حقیقت جو ہے عبادت کی حقیقت ملنی چاہیے، اندر کا ذوق یعنی صدق و اخلاص اندر پیدا ہو۔ بھلے آپ 2 نفل پڑھیں لیکن صدق و اخلاص کے ساتھ پڑھیں، لیکن کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو کہ اندر صدق و اخلاص نہ ہو، فرمایا وہ ریا کے زمرے میں جائے گا۔ ہاں، رضا کے ساتھ اگر ایک سجدہ بھی تم نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ سلسلہ اپنے خان کو اخلاص پر بہت زور دیتے ہیں۔ جب بڑے بڑے مشائخ جو ہے دنیا سے اخلاص کی دعا کرتے چلے گئے، یا اللہ ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ ہمارا قبول کر لے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک سبحان اللہ کے اخلاص سے کہہ دی تو جنت کے اندر جو ایسا درخت لگ جائے گا کہ جناب 500 سال تک جو ہے عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اخلاص کے ساتھ ایک قدم اللہ کے راستے میں بڑھا دیا تو فرشتے جو ہے وہ اپنے پر بچھائیں گے۔ اس لیے صدق و اخلاص پر سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے، اور ظاہری ریاکاری کی نفی کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حقیقت قرآن کریم میں بتلا دی کہ ظاہری تصویر کشی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اندر اگر ہوگا کچھ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگے گی۔ اور دوسرا فعلی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ جو یہ مال دیتے ہیں۔ اب حبی کے بارے میں حضرت تفسیر کر دی کہ حبی کی ضمیر یا تو اللہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ مال بانٹتے ہیں، غریبوں میں، یتیموں میں، رشتہ داروں میں ان کو دیتے ہیں، یا حبی جو ہے اس کی جب وہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو مال کی محبت کے باوجود یہ جو اللہ کے راستے مال بانٹتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر مال کی طرف راجع ہو اس سے پتہ چلا کہ مال کے ساتھ محبت کرنا مضر نہیں ہے۔ مال سے اگر کسی کو محبت ہو کوئی مضر نہیں، بشرطیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام کے مطابق مال کو راہ اللہ میں بانٹ بھی رہا ہے۔ مال سے محبت ہے لہٰذا سمیٹ کے رکھتا ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے تقاضا ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے کہ مساجد میں، مدارس میں، یتیموں میں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس محبت مال کے ساتھ مضر نہیں بلکہ خود نص سے ثابت ہے۔ اور دوسرا اگر اس کا مرجع جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو یہ فرمایا طریقے عشاق ہے، یہ عاشقوں کا راستہ ہے کہ عاشق جو ہے اللہ کے راستے مال بھی بانٹتے ہیں تو اللہ کی محبت میں بانٹتے ہیں۔ وہ دیکھتے خلق خدا اللہ کا قربہ ہے، اللہ کا قربہ اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو اس پر مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قربہ ننگا منگا ہے تو ان کو کپڑے پہناتے ہیں، اللہ کے قربے کو ضرورت ہے تو عطا کرتے ہیں، اللہ کی جو ہے دین کو ضرورت ہے تو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی جو محبت بذات تو اللہ ہی سے ہوتی ہے، لیکن بالعرض وہ غیر سے بھی ہو جاتی ہے۔ اصل محبت اللہ سے ہو تو اللہ کی محبت بھی مال بانٹتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں باقی چیزیں بھی حاصل ہو جائیں، یعنی ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یا خلق خدا میں مال بانٹتے تو خلق خدا ان سے محبت کر رہی ہے یا ان سے عقیدت رکھ رہی ہے، تو وہ ضمناً وہ منافع ان کو حاصل ہو جائیں تو زہ قسمت زہ نصیب، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی، ان کی نیت اپنے مالک اور خالق کے لیے ہوتی۔ سبحان۔ اور یہی مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر بتلاتے ہیں، اور اسی کی تربیت ہوتی ہے کہ مال بھی اگر تقسیم بانٹا جائے اس میں بھی اللہ کی محبت میں بانٹا جائے، ذکر بھی کیا جائے تو اللہ کی محبت میں کیا جائے، اللہ کے غیر کی نفی کر دو۔
اللہ کے غیر کو دور کر دو تو دیکھیے مال جو کہ غیر اللہ ہی میں بانٹا جا رہا ہے، تو غیر اللہ کی محبت اور منشا مقصود ہی نہیں ہے، مقصود وہ ذات ہے۔ یہی وہ صدق و اخلاص ہے جو مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں پیدا کرتے ہیں، اور یہ قرآن کریم نص قطعی ہے اس کی کہ اس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ اس صدق و اخلاص کی مقام پر ہو کر اللہ کی محبت میں جب یہ بانٹتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اس محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا کے مقبول الہی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس انداز سے سلسلہ چلو۔ اللہ کمال ہے، بہت ہی لطیف نکات ہوتے ہیں جو آپ الحمدللہ، بڑے واقعی آسان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔